الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، آغاز قرآن سے ہوا تھا، اور پھر لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن ہمارا سفر جاری ہے، اور ہر روز ان صبح کی پرنور ساعتوں میں صدائے قرآن آپ کو لبیک کہنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہے، قرآن کریم کے وہ دروس اور پیغامات آپ کے سامنے رکھتا ہے جن کا براہ راست تعلق ہمارے فکر و عمل کی زندگی سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جس والہانہ انداز میں پروگرام صدائے قرآن پہ لبیک کہتے ہیں، یہ بھی خاص اللہ رب العزت کی عنایت ہے اس پروگرام پر۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارا سبق پہنچا ہے، قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے لے کر 155 تک ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور تمہیں پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے دیا کہ تم پر مصائب کے اوپر مصائب آئے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ہو کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے یا مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر ملال نہ کرو۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان اور سکینت کی کیفیت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، لیکن ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد پر مبنی تھی، وہ گروہ اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں نظام کائنات کے چلانے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان سے فرما دیں اے ہمارے حبیب، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ جو اپنے دلوں میں بات چھپائے ہوئے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف چل پڑتے، نکل آتے، اور یہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اس کی آزمائش کر لے، اور جو کھوٹ دلوں میں ہے اسے الگ کر دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور پچھلے کچھ پروگراموں سے تسلسل اور تناظر غزوہ احد کا ہی چل رہا ہے، لیکن ناظرین کرام اس میں بہت تکنیکی سے مراحل آتے ہیں جن پر ہمیں بہت غور و خوض کے ساتھ تفکر کی، تدبر کی، توجہ کی ضرورت ہے، اور ایسے نازک مقامات ہیں کہ جن سے ہمارے لیے بہت اسباق کے زاویے طے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بھی یہ ارشاد ہے کہ جب آپ چڑھ رہے تھے اور تمہیں پیچھے سے پلٹ کر دیکھنے کا ہوش بھی نہیں تھا، اور اس دوران میرے رسول تمہیں پکار رہے تھے، صدا دے رہے تھے۔ ناظرین کرام، جب یہ منظرنامہ شروع ہوا تھا کلام اللہ میں غزوہ احد کا، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی خاص طور پر اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ محبت کے مناظر ہیں، اللہ خود اپنی زبان سے ان کو بیان کر رہا ہے کلام اللہ میں۔ جب آغاز ہی ہوا تھا اس غزوے کا تو اس وقت بھی
ایک تو ہے نبی کا مشن، ایک تو ہے نبی کا دین، ایک ہے نبی کی اطاعت، ایک ہے نبی کی محبت، ایک ہے نبی کے ساتھ الفت، ایک ہے نبی کے ساتھ عقیدت، اور ایک ہے نبی کے ساتھ والہانہ نسبت۔ یہ ساری چیزیں ناظرین کرام اپنی جگہ، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت اپنے نبی کی ظاہری اداؤں کو بھی بیان کر رہا ہے۔ کس طرح کہ جب اس غزوے کا آغاز ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے آغاز کیا تھا، اے ہمارے حبیب جب آپ گھر سے نکل رہے تھے، پھر آپ اس طرف چل رہے تھے، پھر آپ صحابہ کو، تیر اندازوں کو اپنی اپنی جگہوں پر جما رہے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ظاہری اداؤں کا بیان ہے جو اللہ رب العزت خود کلام اللہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے۔ ناظرین کرام اگر اس بات کو نہ بھی بیان کیا جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی اداؤں سے اس غزوے کا بیان جو ہے اس کا آغاز کر رہا ہے، محبت سے آغاز کر رہا ہے۔ اللہ خود اپنے نبی کے ساتھ والہانہ تعلق اور نسبت کے ساتھ آغاز کر رہا تھا، اے نبی جب آپ نکلے تھے گھر سے اور پھر وہاں پہنچ کر تیر اندازوں کو، اپنے فداکار صحابہ کو سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے بازو کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اشارے کے ساتھ آپ ان کو جما رہے تھے، اللہ ان اداؤں کو بیان کر رہا ہے۔ ناظرین کرام پھر یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، جب آپ غزوے کے دوران اتار چڑھاؤ جب آ رہے تھے، آپ میں سے کوئی اس طرف دوڑ رہا تھا، کوئی اس طرف دوڑ رہا تھا، کوئی مدینے کی طرف جا رہا تھا، کوئی پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا، اور میرے نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اب یہاں بھی آپ کی اس ادا کا تذکرہ ہے کہ جو آپ نے آواز دی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ جس راستے سے چلے اس کو بھی کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ جن صحابہ کو انگلی کا اشارہ کر کے آپ نے جمایا اس کو بھی کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے، کیا انداز ہے۔ ناظرین کرام پھر یہاں پر اور بہت سارے، جیسے میں نے عرض کہا کہ بہت تکنیکی سے نازک مراحل ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ پھر جب تم سے لغزش ہوئی، اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، بے شک وہ اجتہادی طور پر بھی تھی، لیکن اس پر مصائب آئے، یہ کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام وہ غزوہ تو ہو چکا ہے، لیکن یہ پیغام آج ہمارے لیے ہے کہ بے شک وہ نبی کریم کے صحابہ تھے، ان سے بھی اختلافی جب وہ جھول ہو گئی، وہ اجتہادی جھول ہو گئی، تو اللہ رب العزت کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور جھٹکے کے طور پر پھر مصائب تو آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہ نبی کریم کی محبت کا خون جب اس میں گرمائش آئی، جب اس میں حرارت آئی، تو پھر اللہ نے اس لغزش کو معاف بھی کر دیا، اس کا بھی بار بار تذکرہ ہے، پھر ہم نے معاف بھی کر دیا تھا کیونکہ نسبت میرے رسول سے تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین کرام اور بھی مقامات ہیں کہ پھر ہم نے جب مصائب پر مصائب آئے تو پھر ہم نے راحت اور سکینت بھی عطا کی۔ کس طرح سے؟ ہم نے اونگ طاری کر دی، اس کا بھی تذکرہ ہے ناظرین کرام۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہے کہ تم لوگ کچھ اپنے نبی پر ظاہر نہیں کر رہے تھے، اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے، لیکن ہمیں اس کا بھی معلوم تھا، اس کو بھی ناظرین کرام ظاہر کیا۔ پھر ان لوگوں کے موقف کا بھی تذکرہ کیا ناظرین کرام یہاں پر، جو کہتے تھے کہ اگر اس قیادت میں، فیصلوں میں ہمارا بھی حصہ ہوتا، یہ کافرین اور منافقین کی بات ہے کہ اگر ہمیں بھی اختیار ہوتا، ہم سے بھی مشورہ کر لیا جاتا تو ہم کوئی اور حکمت عملی اپناتے تو اس طرح سے نقصان اہل ایمان کا نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی کے دشمنوں، تمہیں کیا معلوم قیادت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم سیادت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم محبت کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم نسبت کیا ہوتی ہے۔ یہ فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے اور اللہ کے بعد میرے رسول کو ہے، تمہیں کیا معلوم۔ ناظرین کرام اس کو بھی بیان کیا۔ تو اس سارے منظرنامے میں آج ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، اس کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں ناظرین کرام، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہمارے مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، میری دائیں طرف ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسنین، ماشاءاللہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں آپ استاذ ہیں۔
नस्ल नौ की इल्मी एतबार से आप आबियारी करते हैं, तरबियत करते हैं, खूबसूरत आप गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन किराम, आप आलिम दीन भी हैं, आप ख़तीब भी हैं, आप अदीब भी हैं, और आप मुहक्किक भी हैं, आप मुसन्निफ़ भी हैं, और प्रोग्राम सदाए कुरान का मुस्तकिल हिस्सा हैं। अपने इल्म की किरणें यहाँ जब आप फैलाते हैं तो माशाअल्लाह पूरी उम्मत उससे मुनव्वर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब आज प्रोग्राम सदाए कुरान की पहली दफ़ा ज़ीनत बने हैं। मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ, जी आयानो भी कहता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा भी कहता हूँ जनाब प्रोफेसर मुफ्ती खलील अहमद कादरी। नाज़रीन किराम, मुफ्ती साहब जो हैं माशाअल्लाह आप PhD स्कॉलर हैं, आप भी ख़तीब हैं, अदीब हैं, माशाअल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। जामिया नईमिया में आप फतावा के साथ, दारुल फतावा के साथ आप मुंसलिक रहे हैं, लिहाजा एक बहुत बड़ा मुकाम है उस इदारे से मुंसलिक रहना भी, ये भी आपके साथ खासा है आपकी ज़ात का। इसके बाद नाज़रीन किराम, आप एवार्ड याफ्ता हैं अपने मकालात में, अपनी तसनीफ़ व तालीफ़ में, और इसके अलावा आप 2 इदारे चलाते हैं। एक इदारा जामिअतुल कुरान लिल बनात और फिर लिल बनीन, तालिबात के लिए भी और तलबा के लिए भी। आप क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ बुलंद करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं नाज़रीन किराम मुफ्ती खलील अहमद कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मशकूर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, ग़ज़वा उहद का तनाज़ुर है, मुक़द्दमा मैंने आपके सामने रखा है, और आप कुछ अरसे बाद तशरीफ़ लाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं सूरह आल इमरान, और वो भी अपने इख्तिताम की तरफ अब गामज़न है, लफ्ज़न लफ्ज़न, हरफन हरफन। क्या मंजरनामा है डॉक्टर साहब, इसकी हमारे नाज़रीन को आप फरमाएँ, रहनुमाई करें कि जो इरशाद हुआ है कि तुम तो चढ़ रहे थे एक तरफ, कौन चढ़ रहे थे, और फिर मेरे रसूल तुम्हें पीछे से सदा दे रहे थे। अच्छा, अब सदा देने की बात, मैंने कहा कि अदा की बात है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको भी बयान कर दिया कि मेरे रसूल तुम्हें अपनी ज़ुबान अक़दस से पुकार रहे थे। आपका उठना, आपका बैठना, आपका जागना, आपका चेहरा अनवर पर कभी तीवरी आना, अल्लाह ने उसको भी कलामुल्लाह का हिस्सा बनाया है, कभी मुस्कुराहट आना उसको भी हिस्सा बनाया है, तो यहाँ पुकारना उसको भी कलामुल्लाह का हिस्सा बनाया है। एक एक अदा को अल्लाह ने महफूज किया है। क्या मंजरनामा है हमारे लिए सदाए कुरान, इसमें क्या है इशारा? इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, आपने तमहीदी अल्फाज के अंदर और अपने मुक़ादमे के अंदर जो इन आयात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की मुरादात जिन अल्फाज में बयान की हैं, यकीनी तौर पर वो अपने अंदर बड़ी मानवियत रखती हैं। मुसलमानों का असासा कुरान है, मुसलमानों की ज़िंदगियों का बुनियादी जुज़ कलामुल्लाह है, जिसको इकबाल ने कहा था कि गर्दुमी ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ बा कुरान जीस्तन। अगर मुसलमान इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर कुरान के बगैर मुमकिन नहीं। जहाँ तक इस ग़ज़वा उहद की बात है और जो आयात आपने आज सूरत इमरान की तिलावत की और जो इसका पस मंज़र था, मक्का के अंदर रसूल के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने रसूल सल्लम को ये इतला दी कि बदर के अंदर जो मुशरिकीन मक्का को नुकसान पहुंचा, उसके गुस्से के अंदर वो एक बहुत बड़े लश्कर की तैयारी कर रहे हैं और मदीना के अंदर हमला करना चाहते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 शवाल सन 3 हिजरी को नमाज जुम्मा के बाद सहाबा को इकट्ठा किया। तकरीबन 1000 का लश्कर था, जिसके अंदर लोगों से राय ली की कि हमें इस ग़ज़वे को, ग़ज़वा उहद को मदीना से बाहर जाकर लड़ना चाहिए। जबकि अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर इख्तलाफ़ रसूल किया हैं, जनाब रसूलुल्लाह की जो शरई और आइनी हसीयत हैं उससे इख्तलाफ करते हुए 300 लोगों को लेकर सिर्फ इस बात में निकला कि मेरी मुशावरत और मेरी राय को कदर की निगाह से नहीं देखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर उस मैदान की तरफ गए तो रसूलुल्लाह सल्लम और मुसलमानों के पुश्त पर औखत थी और रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने ग्रोहों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया और 3 ग्रोहों के अंदर उनके सिपा सलार मुकर्रर किए, उनके अमीर मुकर्रर किए। और जिस तरह रवायात में आता है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को कहा और 50 लोगों की क़यादत के अंदर उनको सरबराही दी और कहा कि आपने इस मुकाम के ऊपर आपने हिलना नहीं है, चाहे शिकस्त हो, फ़तह हो, जो भी हो। ये रसूलुल्लाह सल्लम का हुक्म था। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि बशरी तकाज़े तो हैं,
شریعت نازل ہو رہی ہیں، انسانوں کے مزاج ہیں، اور قرآن کریم کا بہت سا حصہ اگرچہ صحابہ کرام اس کے ابتدائی مصداق میں آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا امت کو چاہتا ہے، سمجھانا امت کو چاہتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی زندگی میں جو کلیدی اور بنیادی کردار رکھنا ہے وہ اطاعت رسول کا رکھنا ہے۔ اپنی عقل کو، اپنے معاملات کو، اپنے فہم کو، اپنی ذہنی کاوشوں کو، دنیا کے اندر جو مادیت ہیں، دنیا کا جو ماحول ہے، اس کو ترجیح نہیں دینی، ترجیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دینی ہے۔ اس گروہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا پوری انسانیت کے بارے میں فکر مند تھے، آپ ہر انسان کا فائدہ چاہتے تھے۔ جب یہ لوگ باق رہے تھے اس علم کے اندر اور اپنی افرادی اور اجتہادی سوچ کے اندر، تو اللہ کے رسول ان کو پکار رہے تھے اس کو منظم کیا جائے، اس گروہ کو۔ آپ کی اجازت ہو تو جی 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 بالکل کر لیں۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ یہ مفتی صاحب منظر بھی آپ کے سامنے ہے، مقدمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، ڈاکٹر صاحب نے آغاز بھی کر دیا، مزید کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ ماشاءاللہ، الحمد کلہ للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام صدائے قرآن صبح سویرے جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے جو آواز کانوں میں گونجتی ہے اس چینل سے وہ صدائے قرآن کی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے پروگرام اسلامک چینلز پر ہوتے رہتے ہیں سارے کے سارے، لیکن مختلف عنوانات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم فرقان حمید کا سلسلہ بھی ترتیب، یہ آپ کی ایک انفرادیت ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا مفید ہے۔ پھر مجھے دوسری سعادت یہ بھی ہے کہ آج میں اس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں جن کی قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہی پہچان ہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے ایک غیر منقوط قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ کر کے پوری دنیا کے اندر ایک نام کمایا۔ پھر ماشاءاللہ 20 لوگ آپ کے ساتھ ملحق ہو کر اور متصل ہو کر PhD کی ڈگری لے چکے ہیں، ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے آپ کو عزت سے نوازا ہے۔ پھر یہ جو ایک غزوہ احد کا ہے، میں ایک بات سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ہزیمت کا سماں تھا، یا کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ دونوں گروہوں کے لیے یہ بے نتیجہ رہی۔ ایسی صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے جو میں اپنی ایک سوچ رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کا بھی مطالعہ کیا جائے اور احادیث طیبات کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے تو بالآخر جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معرفت ہو گئی، پہچان ہو گئی، سرکار تشریف فرما ہے اور سارے صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، تو صحابہ کرام کا اکٹھا ہونا ہی ابو سفیان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اور اس وقت اس نے اعلان کر دیا کہ اب مسلمان اکٹھے ہو گئے، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو بالآخر نکلنا کفار کے لیے ہی تھا، اور اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے جہاں دیگر ہدایات ہیں وہاں ایک یہ بھی آخری پیغام ہے کہ مسلمانوں کی ہی فتح مبین تھی۔ جی بالکل۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لفظ ہے کہ وَإِذْ تُسْعِدُونَ، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک لفظ لکھا ہے کہ اس کو ہم سعود سے لیں یا اس کو ہم جو ہے نا وہ اسعاد سے لیں، باب افعال سے لیں۔ اگر سعود سے لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑ پہ چڑھنا، اگر اسعاد سے لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے ساختہ دور بھاگنا۔ تو دونوں طرح کے معنی لیے جاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے یعنی اگر وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے یا بے ساختہ وہ دور بھاگ رہے تھے۔ اصل دور بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام کر دی گئی، اور اس کی عام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور وہ حضرت حمنہ بنت جہش کے شوہر ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے شوہر ہیں، وہ جب زیرہ پوش ہوتے تھے تو پیچھے سے دیکھنے والا ان کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل مشابہت میں دیکھتا تھا۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو دیکھنے والے نے یہ محسوس کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ بس اس خبر کی عام ہونے کی بات تھی کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ اس وقت حوصلے وہ شکست میں چلے گئے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوصلے شکن ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور یہ چیز آ گئی کہ جس ہستی کے لیے ہم لڑ رہے تھے نہ جانے اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے۔ لیکن حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی 4562 اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا انس بن مالک کی روایت سے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ پیچھے ہٹے ہیں تو فرمایا لا یبکون الا 12 نفرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 12 صحابہ تھے، اور 12 کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ منتشر ہو گئے اس خبر کو سنتے ہی کہ حضور کا وصال پرمنال ہو گیا یا آپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو اللہ فرماتا ہے کہ رسول تمہیں بلا رہے تھے، یعنی اس وقت جب مسلمان واپس پلٹے ہیں تو سرکار کی طرف سے ایک آواز دی جا رہی ہے کہ واپس آؤ، ہلم الیہ ہلم الیہ، میرے پاس واپس آؤ، میرے پاس واپس آؤ۔ لیکن صحابہ کرام کو حضور کی شناخت میں ذرا دیر لگی، جس وقت یہ پہچان ہوگی کہ سرکار باقاعدہ حیات موجود ہیں تو پھر صحابہ کرام یکدم جم گھٹا بنا کے واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات اصل میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا حضرت سیدنا سعید بن جبیر کو کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں
تو پھر بھی نیچے نہیں اترنا. اور اگر یہ دیکھو کہ ہمارے فتح ہو گئی اور ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر بھی واپس نہیں لوٹنا جب تک کہ میں حکم نہ دے دوں. سبحان اللہ. اصل یہاں ایک چیز ہے، ایک چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جس درے پر حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، اس طرح میرے کریم آقا کائنات کے سب سے بڑے دانا بھی ہیں. جی بالکل. تو آپ کی دانائی کا تقاضا تھا کہ جس جگہ پہ یہ کھڑے تھے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور ایک ہی جگہ ایسی ہے جس جگہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پہاڑ چھوٹا تھا اور وہ ایک درہ تھا جہاں سے لوگ گزر سکتے تھے. تو حضور نے وہاں کھڑا کر دیا کہ پیچھے سے حملہ کوئی نہ کر سکے، سامنے ہم سنبھال لیں گے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مبین مل گئی ہے اور کفار جو ہیں وہ اپنا میدان چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو اس وقت ان کے اندر اختلاف رائے ہو گیا. کسی نے کہا جی اب تو کامیابی ہو گئی ہے مسلمان. اچھا اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی مال غنیمت کے لیے نیچے اترے. لیکن یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں، اگر ہم عرب کا کلچر پڑھیں اور ان کی ثقافت پڑھیں تو مال غنیمت کو مال کی طلب نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ فتح مبین کی علامت ہوتی تھی. جی بالکل. در حقیقت مال غنیمت کے لیے نیچے اترنا اس لیے نہیں تھا کہ مال حاصل کرنا ہے، اس لیے بھی تھا کہ جنگ اس وقت تک بھی نتیجہ ہوتی تھی جب تک کہ فریق کے مخالف مال غنیمت اکٹھا نہیں کر لیتا تھا. تو اب امام قرطبی نے یہاں یہ بھی لکھا ہے اختتام جنگ کی شرائط میں شرائط میں شامل تھا اور یہ فتح مبین کی کامیابی کا حصہ تھا. تو یہ کوئی مال کا لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا، یہ سوچنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ منہ میں خاک کے صحابہ مال غنیمت کے لیے نیچے اترے تھے، یہ ان کی شان کے خلاف، ان کی شان کے خلاف. اس لیے یہ چونکہ اس وقت کے کلچر کے مطابق فتح مبین کا ایک آخری درجہ تو تھا، یا آپ یہ کہنے کے کلائمیکس پوائنٹ، کمال درجہ جو تھا وہ مال غنیمت کا حاصل کرنا تھا. اس نیت سے صحابہ نیچے اترے. جی بالکل. لیکن یہ اختلاف رائے تھا، اس وجہ سے جب 10 صحابہ پھر بھی حضرت سیدنا سعید بن جبیر اوپر رہے اور ان کے ساتھ 9 صحابہ اور بھی اوپر رہے، 40 نیچے اتر رہے. تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور عرب کے انتہائی مجاہد اور سپہ سالار تھے، انہوں نے موقع تاکا اور تاک کے انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا. بس وہ حملہ کرنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ چیز دیکھنی پڑی. اب یہ سبق تھا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی رائے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر ایسے ہی نافذ ہے جس طرح اللہ کا فرمان نافذ ہے. سبحان اللہ. اگر ذرا سے بھی انسان اس سے ہٹ جائے تو چاہے کسی حکمت کے تحت بھی ہٹے، کوئی حکمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے اوپر نہیں جا سکتی. تو سب سے بڑی حکمت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کروں گا کہ اتباع رسول پہ، اطاعت رسول پہ کوئی اجتہاد نہیں، کوئی اجتہاد نہیں، بس بات یہاں ختم ہو. سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ قیامت تک کے لیے سبق مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے بڑھ کر کسی کی حکمت نہیں ہے، آپ کے دانائی سے بڑھ کر کسی کی دانائی نہیں، اور اس پہ جہاں کوئی حضور کا اجتہاد نہیں حکم ہے وہاں کوئی اجتہاد نہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے بھی. جی جی بالکل. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بہت خوبصورت گفتگو کی ہے جناب ڈاکٹر محمد حسنین نے اور جناب مفتی خلیل احمد قادری نے، بہت باکمال ماشاءاللہ. وقفہ ہے اور وقفے میں جایا کرتے ہیں ناظرین کرام ہم دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور کلام اللہ کی اس صدا پر لبیک کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین. یہ پروگرام سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ناظرین کرام آج ہمارا سفر پہنچا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ. قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 153 سے لے کر 155 تک آج ہمارا موضوع ہے اور یہی ہمارا سبق ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق میں آگے چل کے ارشاد ہے، اس سارے منظرنامے میں ایک سبق یہ بھی تھا کہ جو چیز ہاتھ سے جا رہی ہو اس پر ملال نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے. ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کچھ نقصان ہو جائے تو اس پر اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح سے ہم کلام ہوتے ہیں. کیا ارشاد فرمائیں گے ہماری اصلاح کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جی. مقام رسول، عظمت رسول اور حرمت رسول یہ در حقیقت خود قرآن کریم کا حصہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس پر گواہی دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج اور فطرت میں یہ بات رکھی ہیں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے، عہدے برادری سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، لیکن اس محبت کو محبت رسول پر غلبہ نہیں دینا. سبحان اللہ. ان کی بات کو ختمی فیصلے کے طور پر لینا ہے. آپ سورۃ النساء کا مطالعہ کریں تو جب وہ منافق نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا ہے، لیکن ہم عمر سے بھی رائے لیتے ہیں، تو عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ تلوار نکالی، گردن قلم کیا اور کہا جو پیغمبر خدا کے فیصلے کو نہیں مانتا تو عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس غزوے کے اندر یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک شہید ہو گئے ہیں، تو اب کفار نے مسلمانوں سے لڑنا بند کر دیا، اور ان کے حوصلے یہ ہوئے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کی جو شہید کی ہوئی لاشیں تھی ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران مسلمان پھر دوبارہ منظم ہوئے، مضبوط ہوئے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ وسلم کے ارد گرد ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے وار روکا، اور حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر اتنے تیر چلائے ہیں کہ آپ کی کمان ٹیری ہو گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تھی۔ اصل صدائے قرآن یہ ہیں، ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہمارا ملان دربار رسول میں کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ پیغمبر رسول کی اطاعت ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ جی مصطفیٰ ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے میں اسی تناظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس غزوہ کے اندر کھڑے ہونے والے مسلمان اور جتنے بھی مجاہدین ہیں یہ تین قسموں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی پیار کرنے والی قوم ہے کہ وہ حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ابھی مسلمان ہو رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو کہ اسلام کی شروعات ہیں تو ابتدا میں طرح طرح کے انسان کے وہم و گمان کے اندر کچھ فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن تیسرا گروہ وہ بھی ہے جو چھپا ہوا اسلام کا قاتل ہے، جسے منافق کہا گیا ہے۔ اب تینوں کی یہاں پہچان ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کا انداز اتنا سخت ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکلے ہیں، اور سرکار جب باہر نکلے ہیں تو آپ نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو کچھ بچے بھی شامل تھے، اور اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو حکم دیا کہ بچے واپس چلے جائیں، لیکن ایک بچے کو سرکار نے حکم دیا کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، وہ حضرت سیدنا خداج بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی عمر مبارک تھوڑی تھی۔ جب واپس کیا تو ایک اور بچہ بولا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اللہ کے رسول میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضور نے فرمایا ان کو اس لیے روکا ہے کہ وہ تیر انداز اچھے ہیں، اور آپ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ حضور نے فرمایا اگر ایسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو کشتی کرو۔ اب یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچوں کا یہ جذبہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے ساتھ شامل ہونے والے کس قدر جذبے کے مالک تھے۔ کشتی کی تو سمرہ بن جندب غالب آ گئے، اب غالب آ گئے تو سرکار نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ یہاں سے تو حضور کے ساتھ وفا کرنے والوں کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب اسی طرح حضور کے ساتھ وفا کرنے والوں کا اگر نتیجہ ہم واپس جاتے ہوئے دیکھیں تو میں نے پہلے ٹنور کے اندر جو ایک عرض کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمنہ، جب آپ کے شوہر مصعب بن عمیر کا وہاں آپ کی شہادت ہو گئی تو سرکار واپس تشریف لا رہے تھے تو سامنے حمنہ آپ کو ملی، اور حمنہ جب ملی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں صبر عطا کرے۔ عرض کیا اللہ کے نبی کس لیے؟ فرمایا کہ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بلا شک و شبہ اسلام کے بہت بڑے مجاہد تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ صبر دے۔ عرض کیا کس بات کا؟ کہا تیرا بھائی عبداللہ بن جاش ان کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ پاک ان کا درجہ بلند فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ پھر فرمایا اللہ تجھے صبر دے۔ تو کہا اللہ کے نبی اب کس بات پہ؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے پھر آہ بری اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے، یہ سارے رشتے میرے اپنے تھے، یہ سارے رشتے میرے اپنے تھے۔ اب اس جگہ پر ایک اور واقعہ پیش آیا جب ایک خاتون کو پتہ چلا کہ تیرا بھائی قتل ہو گیا، تیرا باپ قتل ہو گیا، تیرا بیٹا قتل ہو گیا، تیرا شوہر بھی قتل ہو گیا، 4 رشتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا باقی چھوڑے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ اللہ اور جب سرکار کے سامنے آئی تو کہنے لگی کہ کلو ذالک بعد کا اجل، اللہ کے نبی آپ کو دیکھ لیا تو کائنات کی ہر چیز مجھے بھول گئی، آپ حیات ہیں اور آپ موجود ہیں تو کائنات کا ہر حوصلہ موجود ہے۔ اب یہ تو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کی کیفیت، لیکن اس جگہ پہ جو اللہ پاک نے انہی آج کی آیات طیبات کے آخر میں دوسری آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہچان کروا دے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جب سرکار باہر نکلے ہیں تو نکلتے ہی 300 بندہ، اب 1000 میں سے 300 بندہ، حالانکہ اگر جنگ کی کیفیت کا ذکر کیا جائے تو اس وقت کفار کی تعداد جو ہے وہ 3000 ہے۔ 3000 میں سے 700 وہ لوگ ہیں جو زرہ پوش ہیں اور ان کے پاس اونٹوں کی تعداد 3000 ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شامل ہیں ان میں زرہ پہننے والے صرف 100 ہیں، اور ٹوٹل تعداد منافقوں کا گروہ نکلنے کے بعد 700 رہ جاتی ہے، لیکن 700 تعداد بھی حضور کے ساتھ ایسے جم کے کھڑی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے حضور کی محبت میں۔ ایک اور چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام رضوان نے حضور کا ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ میں آنے کا فیصلہ کیا۔
حالانکہ ہم حدیث طیبات میں دیکھیں تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 4561 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام میں حضور کی اپنی رائے یہ تھی صحابہ کرام کے اوپر کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی صورتحال پیدا کی جائے، لیکن صحابہ کا جذبہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا کی تھی، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اسے یوم الفرقان کہا گیا، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے مابین ایک واضح فرق دکھانے والا دن۔ اب یہ کیفیت جو اتری اور قرآن پاک کی بیشتر آیات طیبات غزوہ بدر کے مجاہدین کے لیے اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، یہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے اللہ کی جو طرف سے حوصلہ افزائی صحابہ کے لیے تھی، اس پر حضور کے چند جوان صحابہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا حوصلہ اللہ پاک کی بارگاہ سے آیات طیبات کے اندر ہمارے لیے بھی پیدا ہو، تو انہوں نے یہ چیز مناسب سمجھی کہ ہم میدان جنگ میں جا کر مقابلہ کریں تاکہ اللہ کی فتح مبین کے اندر شامل ہونے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اب سب سے پہلی چیز یہاں سے شروع ہوئی، دوسری چیز سعید بن جبیر والے قافلے اور اس ایک درے کے اوپر پیرے میں۔ اب اس کے بعد جو مسلمانوں کو ایک جھٹکا دیا گیا، وہ جھٹکا ایک ایسا تھا کہ قیامت تک کے لیے اس سے مسلمان مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیفیت اب اگلے غزوہ احزاب کے اندر آتی ہے، وہی کیفیت جو حضور کی منشا تھی کہ اندر رہ کر دفاع کیا جائے، وہ کیفیت غزوہ احزاب کے اندر سامنے آئی، اور مسلمانوں کو دکھا بھی دیا گیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کس قدر قیمتی تھی کہ اندر رہ کر دفاع کرنے کا کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ سے جو ہے نا وہ فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ کیفیت سامنے رکھ کر پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جم کے کھڑے ہونے والے ہیں وہ اس قدر حضور کے ساتھ محبت میں آگے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو حضور کے ساتھ شامل ہونے کا موقع دیا گیا اور اللہ پاک نے ان کو انعام عطا فرمایا، کائنات میں ان کی مثال کو نہیں ملتی، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی غزوہ ہے جس میں ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور بارفتگی کے مناظر سامنے آئے ہیں، اور پھر اللہ نے نوازا ہے اور نقد نوازا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک پروگرام میں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوے میں شہادت ان کی ہوئی، جن کو ملائکہ غسل دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہوا کہ پہلی رات شادی ہوئی ہے اور غزوے میں آ گئے ہیں، شہادت پائی ہے، ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ اسی غزوے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کو زبان اقدس سے سید الشہداء کا خطاب ملا ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی غزوے میں جیسے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جید صحابہ کرام ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ناظرین کرام کیا نسبت ہے، کیا محبت ہے، اور کیا ورفتگی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جن انعامات کی بارش ہوئی ہے یہاں پر، وہ صرف نسبت رسول کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور دوبارہ چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بارفتگی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اس عکس محبت کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کا عکس، اس کا پرتب ہمارے دل میں ضرور ہے، اور اسی بارفتگی کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ناظرین کرام، اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آپ لبیک کہتے ہیں قرآن کے اس پیغام پر، قرآن کی اس صدا پر جو ہمیں دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے 155 تک، اور ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسنین اور جناب مفتی خلیل احمد قادری۔ ڈاکٹر صاحب، سارے منظر میں اب ارشاد ہے کہ پھر ہم نے ایک سکینت بھی طاری کی، ایک اونگ طاری کر دی۔ یہ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو اس کا منظر بتائیے، کون سی سکینت تھی، کون سی راحت تھی جو اونگ کی صورت میں طاری کی گئی، اور کن پر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، 3000 کا لشکر ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر مدینہ کی ٹوٹل آبادی سے بھی زیادہ لشکر جو لے کر آئے، اس وقت کی آبادی۔
آج اگر آپ دور حاضر میں بھی دیکھیں جو جنگیں ہو رہی ہیں اور جو عالمی ممالک کے اندر ایک دور ہیں، اس کے پاس اتنا اسلحہ، اتنی ٹیکنالوجی ہیں، اور یہ دنیا کی دوسرے نمبر پہ فوج ہیں، چھٹے نمبر پہ فوج ہیں، اور جن سے مقابلہ کیا جا رہا وہ تو کمزور ہیں۔ اور میں 1000 سال کی پچھلی تاریخ سے آپ سے عرض کروں کہ مجھے کوئی ایک جنگ بتا دے کہ جس کے پاس پوری منظم فوج ہو اور وہ غلبہ پائی ہو۔ کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا اللہ نے ایسا کیا ہے کہ کمزور گروہوں کو طاقتور گروہوں پر غلبہ دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے صحابہ جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک منظر دیکھ رہے تھے، دلی ملان، بشری تقاضے، ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرات صحابہ کی دل جوہی کرنے کا، مسلمانوں کے وہ مٹھی پر گروہوں کی دل جوہی کرنے کا۔ تو سکینت نازل کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لڑنا چاہتے تو ہمیں نیند آ رہی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ اور دوسرا میں آپ سے یہاں یہ بات عرض کروں صدائے قرآن کے ضمن کے اندر، یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یہ جو ہدایات دے رہے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات نہیں دے رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر خدا تو اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے نہیں، اپنے لپس بھی نہیں کھولتے، ہم وحی کرتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں۔ وما رمیت اس رمیت ولکن اللہ رما، پتھر تو اللہ کے رسول مار رہے ہیں نا ان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں نبی یہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، پتھر بھی ہم مار رہے ہیں، ہر نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج جدید تقاضوں کے اندر جب یہ سوال کیے جاتے ہیں نا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، جب قول رسول آ گیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بے حیائی سے بچو، اللہ کے رسول نے کہہ دیا بے ایمانی سے بچو، جھوٹ، غیبت، حسد، سود سے بچو، یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے تقاضے کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے پھر دیکھیے گا وہ سکینت آج بھی نازل ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت و برکتیں آج بھی آ سکتی ہیں، وہ خیر کے معاملات آج بھی آ سکتے ہیں۔ یہ مٹھی پر گروہ ہیں فلسطین کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جذبے کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ افرادی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی، جنگی آلات کچھ معنی نہیں رکھتے، اگر کوئی معنی رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین اور توکل ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ صاحب ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، کیا پیغام دیں گے خلاصے کے طور پر؟ ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس پروگرام کے وساطت سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیکھیے ایک طرف اطاعت ہے اور ایک طرف انعام ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی آیت طیبہ کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث پاک نقل کی ہے ابو طلحہ انصاری سے کہ غاشیہ علینا النعاس، کہ ہمارے اوپر حالت ونان فی الصفوف، ہم صفوں میں کھڑے تھے اور ہمارے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جعل سیفی یسقط وانا آخذ، میری ہاتھ سے تلوار گرتی میں پھر پکڑتا، پھر گرتی پھر پکڑتا۔ کوئی میدان جنگ میں کھڑا ہو اور موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہو لیکن اس کے اوپر نیند کی کیفیت طاری ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ عتاب ہے، پھر جب جم کے کھڑے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ، تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہمارے جواب کے طور پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب وہ منتشر تھے تو عتاب تھی، جب حضور کے دامن میں آ گئے تو عطا ہو گئی۔ جی واہ واہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اب یہاں دو عطاؤں کا ذکر ہے۔ ایک عطا تو یہ ہے کہ اس وقت نیند کی کیفیت طاری جیسے صحابہ تازہ دم ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر خوف جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز کہ اللہ پاک نے فرما دیا فاللہ عنہم، اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا۔ جب دامن مصطفیٰ سے دور ہٹے تو عتاب کی کیفیت میں گئے، جب وابستہ ہو گیا تو عطا مل گئی۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے آج کے ان 3 آیات طیبات سے سبق ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا اور آپ کی آمد کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اور میں عرض کروں گا، آج میں خود طلب کروں گا کہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے کے جاتے ہیں اس پروگرام میں، اطاعت رسول کے لیے، محبت رسول کے لیے، نبی کریم کے ساتھ ایک خاص دل کا تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی نسخہ عطا فرما کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو نسبت ہیں وہ تو درود پاک ہیں، یہ ایسی عبادت ہیں کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف قبولیت ہے، دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی سنت نہ ملے۔ اور جو شخص چاہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، ان سے ملاقات ہو، وہ تعداد کو چھوڑے بغیر صبح شام جب ٹائم ملتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص 1100 مرتبہ درود شریف کو روز اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو ضرور نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تعداد کے بغیر، لیکن تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ میں قائل ہوں تعداد کا، لیکن وہ تعداد آپ نے بتا دی، وہ بھی آپ نے بتا دیا 1100 مرتبہ
نبی کریم پہ درود اگر بھیجا جائے اور روزانہ اپنی حاضری لگوائی جائے تو خاص نسبت اور تعلق ضرور قائم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ ایک تحفہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے جاتے جاتے لے لیا جائے، ان کی زبان سے لے لیا جائے، تو کوشش کریں اپنا معمول بنانے کی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام عبادات، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہ یقین ہو کہ قبول ہی قبول ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کبھی اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی وہ روشنی ہمارے ایمان کی، ہمارے عمل کی، ہمارے جذبوں کی، ہمارے فکر کی، تدبر کی وہ مدھم بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو لیکن صرف ذات رسول پر درود کریم، ناظرین کرام، یہ عبادت وہ عبادت ہے جس کے قبول ہونے میں قطعاً شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ درود ہم تھوڑی بھیجتے ہیں۔ وقفے میں میں عرض کرتا ہوں ناظرین کرام، اور آپ اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور آپ کی لبوں سے جب درود نکلتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی۔ ہمارے اندر وہ تاب ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ جس وسعت کے دائروں میں ہم کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود کریم بھیجیں۔ اللہ نے یہی سکھلایا ہے کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ وسعت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر یہ قوت و طاقت ہی نہیں ہے۔ تمہاری محبتیں، تمہاری عقیدتیں اپنی جگہ، لیکن جو ان کی محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وہ صرف میں جانتا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے، کہو مجھے اللہم صلی علی۔ تو ہم ناظرین کرام اللہ کو ہی کہتے ہیں، اسی سے ہمارا استغاثہ ہے، اسی سے دعا ہے، اور اسی سے گزارش ہماری ہوتی ہے کہ الہ العالمین، ہم اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ہم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس محبت کے ساتھ درود کریم بھیجیں، وہ آپ کو ہی معلوم ہے، تو پھر آپ ہی بھیجیں۔ تو ناظرین کرام، جب ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس استدعا کو، ہماری دعا کو رد کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تو خود درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ خود درود بھیجتے ہیں، اور اسی اللہ نے ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، میں، ملائکہ اور آپ اہل ایمان، ہم تینوں مل کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میری اس درخواست پہ آپ بطور خاص ضرور لبیک کیا کریں جب میں وقفے میں کہتا ہوں کہ ذات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں، تو آپ لازمی اپنے لبوں سے درود کریم ارشاد فرمایا کریں۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا، اور آج وہ اسماء گرامی جن کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، جس کا استنباط ہم قرآن کریم سے کر سکتے ہیں، جس کا استخراج ہم قرآن کریم سے کر سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے سیدنا ھدی لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے ہدایت، یہ قرآن کریم سے اس کا ہم استنباط کر سکتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 سے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھدی للمتقین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ پھر ناظرین کرام سیدنا ھدی للمحسنین، محسنین کے لیے ہدایت، ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورہ لقمان کی آیت نمبر 3 ہے ناظرین کرام۔ پھر اس کے بعد ہے سیدنا ھدی للمسلمین، مسلمین کے لیے ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَھدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، سورہ نمل کی آیت نمبر 2 ہے یہ۔ پھر ناظرین کرام سیدنا ھدی للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت۔ آپ کی ایک ایک ادا سے ہم آپ کی ان اوصاف حمیدہ کا اور اسماء گرامی کا استنباط کر سکتے ہیں۔ ھدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے ناظرین کرام یہ۔ تو اسی کے ساتھ، اسی تذکرے کے ساتھ، اسماء النبی الکریم کے تذکرے کے ساتھ ناظرین کرام پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل تک انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت آپ کی خدمت میں اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اور قرآن کریم کے اگلے سبق کے ساتھ صدائے قرآن دیتے ہوئے
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.